یہاں تو ویسے ہی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں۔ تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا، جس دن آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے، اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے۔ ہاں، اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا دی، اور اس کو بنائے مٹی سے، پتھر سے، اور 50 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی، ریت، پتھر، معدنیات ہیں، اور 50 کلومیٹر کے بعد اندر آگ ہے، آگ ہی آگ۔ ہم آگ کے گیند پر بیٹھے ہوئے۔ جس دن اللہ نے جنتوں کو بنایا تھا اس میں مٹی کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، لوہا کوئی نہیں، لکڑی کوئی نہیں۔ جنت کا سب سے جو ہلکا میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی ہے، جو اس کا ہلکا میٹیریل، اور موتی اور یاقوت اور زمرد جو اس کا ہلکا میٹیریل ہے۔ اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں ہیں، درخت سونے اور چاندی سے ہی بنائے، ان کی ڈالیاں، ٹہنیاں۔ ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکلتا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکلا؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق؟ اس میں سے کیسے پھل نکلا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے، کرنا تو اس نے ہے۔ تو اس نے جو اس کو بنایا، تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا، تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کب بنائی، لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے، اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے۔ اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی۔ جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر رات تک روز اس کو بھڑکاتا ہے۔ جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ، اس دن سے لے کر آج تک 25 ارب سال تو یہ ہو گئے، اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا، اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا، روزانہ۔ حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا، جو درخت کا ایک پتا، وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو ایک جنت کی لڑکی بنائی ہے، یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے، حسین سے حسین شکل ہو، منظر ہو، گھر ہو، دل کیوں اچاٹ ہو جاتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا۔ تو 1-2 ہفتے، 1-2 سال، 1-2 دہائیاں، پھر دل اچاٹ ہو جاتا۔ کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ، خود کہا، وہ لے کر گئے، بڑا اچھا لگا۔ دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے، میں نے کہا دکھا دو، انہوں نے کہا دکھا دو، تو ہم دیکھنے چلے۔ تیسری دفعہ گیا، کہنے کہ نیاگرا چلے، میں نے کہا دفعہ کرو، پانی تو ہے، دیکھیں گے۔ اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے نا، آگے نہیں جا، تو 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی۔ تو کیسی ہی خوبصورت شکل ہو، اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے، تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی ہے، پھر نئی کی تلاش ہوتی۔ اس لیے تو آپ دیکھو نا، انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی۔ 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ ہر شے
ہر شے. تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا، جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی، تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی. پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے کیوں کر کے ایسے کر کے، یعنی ایک سیکنڈ اگر اس رب کا قربان جاؤ، ان کا زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، نکاح کرو. میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے. پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم 40 برس ایسے دیکھتا رہے، آنکھ ایسے بند نہیں کر سکے، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. یہ کس لیے کہ ہر پل میں سیکنڈ میں اس کا حسن اوپر جا رہا، اوپر جا رہا، اوپر. تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ. اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ. تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا. اس کی جوانی بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی. تمہاری جوانی بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی. پھر تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا حسن ہوگا. یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق ہیں. اور میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو حسن دیا، ساری دنیا کو، ساری دنیا. اور ابھی آنے والے لوگ ابھی باقی ہیں، مرد عورت کالے گورے اس میں شامل ہیں. 1/2، ہاف. باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دی. تو کیا شاہکار تھے. تو وہ ایسے رہتے تھے، ایسے نقاب رکھتے تھے کہ فتنے نہ پڑ جائیں. تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے. تو جنت میں اب کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا. جو میک اپ ہوگا نا مرد عورت کا، وہ میک اپ کیا ہوگا؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالے. یہ سورج اللہ کی روشنی کا ادنا سا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ڈالے گا. تو پھر چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے تو پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. عورت کے لیے مرد کا، مرد کے لیے عورت. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آگے بنایا ہے. پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتا، کتنا وقت لگتا. نیا گھر بناؤ بھائی، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، نیا بناؤ. 1-2 سال تو چلے گا، 3 سال تو چلے گا. میرے رب کی عزت کی قسم، آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا ہے، نیا ہونا چاہیے. تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو. آئیڈیل ہوم. ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی، لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں کے فون سنے ہیں ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہ ہمارے خامد کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگائیں. ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامد کا بول ہی ٹھیک نہیں. 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرے خامد کا رویہ ہی ٹھیک نہیں. انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا، جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی، عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان کے جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو، کوئی پیچھے ہو. ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے. جھنڈے والی گڈی ہوئے تو نشہ ہی ہو رہا، جو آدمی کی کمزوری ہے. لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جناب.